فخر آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں حکمت ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اور یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے خیبر پختونخوا میں، یعنی مسلم لیگ نون، JUI اور پیپلز پارٹی، پہلے تو یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ہم اگر اس میں جیت گئے تو ہم عدم اعتماد بھی لے کے آئیں گے خیبر پختونخوا کی حکومت۔ اب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس سے بڑا سوال۔ بالکل شکریہ علینا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ ہو جاتا ہے جو فارمولہ بتایا گیا ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں جو ون ون سچویشن ہے وہ صرف اور صرف PTI کے لیے ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد PTI کے اراکین اس میں زیادہ تر جو آزاد کے طور کے اوپر ہوں گے، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی اگر وہ کسی اور پارٹی کے جو سینٹ کے امیدوار ہیں اس کو وہ ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ PTI کو یہ جو قیادت ہے اس کو یہ ریئلائزیشن ہے اس حوالے سے کہ ان کے اراکین ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ جو اس کی ٹرانسپیرنسی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے یہ جو فارمولہ ہے یا یہ جو ایک سجیشن دی گئی ہے یہ PTI کی طرف سے نہیں دی گئی، بلکہ جو خیبر پختونخوا کے اندر اپوزیشن کا اتحاد ہے ان کی طرف سے دی گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے جو تجویز کیا ہے کہ 6 سیٹیں ہم جو ہے وہ PTI کو دیتے ہیں اور 5 سیٹیں یہ اپوزیشن اتحاد کو دی جائیں گی۔ اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ایک سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 اپوزیشن کی ہیں وہ اگر نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں 2 جو سیٹیں ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کو ملتی ہیں، اور اسی طرح 2 سے کچھ پوائنٹس کم اگر وہ کیا جائے نمبرز کے حساب سے کیلکولیشن تو وہ مسلم لیگ نون کی بنتی ہیں، یعنی 2 جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بنتی ہیں اور 1 پیپلز پارٹی کی بنتی ہیں۔ لیکن جو ان کی قیادت ہے ان میں آپس میں جو طے کیا گیا ہے اس میں 2 JUI کو دی جائیں گی اور مسلم لیگ نون جس کا 2 بنتا ہے وہ 1 سیٹ لے گی، اور پیپلز پارٹی جس کی 1 سیٹ بنتی ہے اس کو 2 سیٹیں دی جائیں گی۔ یعنی یہاں پہ بھی جو ون ون کی صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں جا رہی ہے، ان کو اپنی جو شیئر ہے اس سے 1 سیٹ زیادہ دی جا رہی ہے۔ PTI کے لیے یہ جو 6 سیٹیں ہیں اگر یہ الیکشن کانٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں PTI کو یہ یقین دہانی ہے کہ ان کے کوئی نہ کوئی جو امیدواران ہیں یا جو اراکین ہیں وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سوالات اٹھائے جاتے تھے پہلے بھی کہ یہاں پہ بوریاں اور بریف کیس چلتے ہیں پیسوں کے حوالے سے، اور ایک بار پھر سے اگر یہ سینٹ کے الیکشن کو سٹگماٹائز کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جمہوریت کے طور کے اوپر جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک فارمولہ دیا گیا ہے تاکہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس کو داغدار نہ بنایا جائے۔ اس پہ جو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ PTI بھی اس پہ جو ہے وہ مان جائے گی، کیونکہ اس کے لیے PTI جو ہے وہ 6 سیٹیں جو ان کا شیئر بنتا ہے وہی اس کو مل رہی ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ کیا کوئی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ پنجاب کا اگر آپ دیکھیں یہ جو پچھلے الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی یہی اسی طرح کے فارمولے کے تحت ہی وہ کیے گئے، اور بلوچستان کے اندر بھی اسی فارمولے کے تحت ہی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور کے اوپر بغیر کانٹیسٹ کیے الیکشنز کو یہ سب جتنے شیئرز کے مطابق مل گئے۔ میرا خیال ہے آپ نے اپنی رائے کا اظہار تو کر دیا، بٹ جیوری اسٹل آؤٹ آن دس کہ آیا اس طرح سے سیٹلمنٹ یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ حق میں اور مخالفت میں دونوں میں ہی بیان آتے ہیں، لیکن مجھے فخر یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ اتحاد اپوزیشن کا KP میں جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے PTI کو سیٹس نہیں دیں گے، ہم کچھ کریں گے تاکہ حکومت کو بھی کچھ گرا سکیں، وہ کیسے آمادہ ہو گیا اب ایڈجسٹمنٹ کے اوپر؟ یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حکومت گرانے کے حوالے سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت کو اس ٹائم گرانے کے حوالے سے کوئی اس طرح کے چانسز نظر نہیں آ رہے، چاہے وہ یہ جو اراکین کو ادھر ادھر کرنے کے حوالے سے بھی یہ صرف سیاسی بیانات تھے جو گورنر خیبر پختونخوا تھے وہ پہلے بھی دیتے رہے، یہ حکومت کے حوالے سے نہیں ہے۔ سینٹ کے الیکشنز کیونکہ یہ اس پہ کافی سوالیہ نشان ماضی میں اٹھے ہیں تو اس وجہ سے یہ اب تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ جو کہ ہائیسٹ ایک پارلیمنٹ کا وہ ہے پلیٹ فارم ہے، اگر اس کے اوپر اس طرح کے سوالیہ نشان اٹھائے جائیں گے بار بار تو یہ اس کی جو ایک تقدس ہے یا اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھنے چاہیے، اس لیے یہ متفقہ طور کے اوپر اس کو وہ کیا گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ PTI کے لیے ون ون سچویشن ہے ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں تو اس لیے فیصلہ بھی درست ہوگا، لیکن بھٹی صاحب یہ بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی بڑی لے دے ہو رہی ہے، ایک تو ٹکٹس کی تقسیم کے معاملے کے اوپر گنڈا پور صاحب پارٹی اندر سے ان کو بڑی تنقید کا سامنا ہے، پھر ویسے اس کے اوپر کہ آپ نے اس اتحاد سے کیسے ایڈجسٹمنٹ کر لی؟ آپ کو لگتا ہے PTI نے صحیح یا گنڈا پور صاحب نے جس کا بھی ڈیسیجن ہے انہوں نے صحیح ڈیسیجن لیا؟
میڈم شیخ، آپ کے پرمغز سوال سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ 4 بارشیں کیا ہو جاتی ہیں ہمارے ملک میں، کراچی میں گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کراچی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 دہائیوں سے زیادہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وہاں اقتدار میں، اور اب تو میئر بھی ان کا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہے۔ 4 بارشیں کیا ہو جائیں، لاہور ڈوب جاتا ہے۔ لاہور اس لیے کہہ رہا ہوں، باقی شہروں کا کیا پرسان حال، لاہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری ترقی لاہور میں ہاؤس آف شریف نے کی۔ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے لمبی حکمرانی ہاؤس آف شریف کی پنجاب میں، اور تو اور اربوں کا نقصان کر چکا ہے نالہ لئی۔ ایک نالہ لئی کا معاملہ حل نہیں ہو پا رہا۔ یہ لال قلعوں پر جھنڈے لہرانے والے خالی دماغ حکمران، یہ ملک کو ایشین ٹائیگر بنانے والے جھوٹے وعدوں، جھوٹے نعروں، جھوٹے دعووں کے چلتے پھرتے کارخانے حکمران، ایک شہر کو بھی میڈم شیخ، اب تو اسلام آباد میں بھی برا حال ہے، ایک شہر کو بھی یہ بہترین سیوریج کا نظام نہیں دے پائے۔ افسوسناک ہے اور شرمناک ہے۔ اور میڈم شیخ، سوال، مجھے تو اس سوال پر اعتراض ہے جس طرح کی آپ نے اس سوال کی بنت رکھی ہے۔ سر، اس سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر یہاں پہ دے دوں، جہاں بات کریں بالکل صحیح آپ نے تحفظات اٹھائے، لیکن سر یہ چند بارشیں نہیں ہیں، یہ ایک پورا سسٹم ہے، فینومینا ہے دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج کا، جس کو اسی لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم حکومت سے، انتظامیہ سے تو سوال اٹھاتے رہتے ہیں، بٹ آئی تھنک اس کو یہ الگ سے بالکل ایک سبجیکٹ ہے جس کو اب نئے نظریے سے دیکھنا ہے۔ آگے چلیں جی بھٹی صاحب، آپ بتا رہے تھے کچھ، آپ کو فریمنگ سوال کی پسند نہیں آئی سر؟ جی بالکل، اس کو الگ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک بلڈنگ گر جائے، ایک بلڈنگ میں آگ لگ جائے، ایک سیلاب آ جائے، ایک زلزلہ آ جائے، ریسکیو کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دریائے سوات پہ آپ دیکھ چکی ہیں، کوئی ریسکیو تو ہو، کوئی مدد تو ہو، کوئی تیاری تو ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مانا کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ ریسپانس تو ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ترجیح نہیں ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ میری رائے ہے کہ جب معاملہ اقتدار کا ہوتا ہے، جب معاملہ ذاتی فائدوں کا ہوتا ہے، تو تمام پارٹیاں ایک پیج پر کھڑی نظر آتی ہیں۔ اور اب تو ویسے جب اس ملک میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تیسری بار اکٹھی ہے، مولانا صاحب اور اے این پی اکٹھے ہیں، تو کیا کسی پارٹی کے بارے میں بات کرنا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تنخواہوں کا معاملہ ہو، پلاٹ پرمٹ ٹھیکوں کا معاملہ ہو، شوگر ملوں کا معاملہ ہو، نجی بجلی گھروں کا معاملہ ہو، 90% اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوسری بات میڈم شیخ، یہ تحریک انصاف کے لیے نیو نارمل حالات ہیں، نیو نارمل ہے کہ تحریک انصاف مشکل ترین لمحوں سے گزر رہی ہے، مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، پارٹی کی جو ان کے بعد کی قیادت ہے وہ بھی جیلوں میں ہے، مقدمے بھگت رہی ہے۔ یاسمین راشد، حماس اظہر، مراد سعید سب فیصلہ سازی میں شریک نہیں، پارٹی ٹوٹ چکی ہے، اور پارٹی میں علی اوان، صداقت عباسی، فرق حبیب، عثمان ڈار جیسے لوگ ادھر ادھر ہو چکے ہیں۔ تو آج کی پارٹی کا چیئرمین بیرسٹر گور ہے اور سلمان اکن راجہ اس کا سیکرٹری جنرل ہے، جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے نظریے سے، لیکن وہ ہیں، حالات ایسے ہیں۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ آپ کا سوال مجھے کیوں نہیں پسند، وہ اس لیے اب نہیں پسند کہ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ 5 سینٹ کی سیٹیں جو اپوزیشن کی کو مل رہی ہیں، یہ ان کی ہیں، ان کو ملنی چاہیے۔ 1 سیٹ ہوتی یا 2 سیٹیں ہوتی، یہ 5 مل رہی ہیں، اور جنہوں نے 5 اگر جیتی ہیں تو ان کو 7 مل گئی ہیں مال غنیمت میں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ کی عزت ہے؟ کیا یہ ووٹ کی عزت ہے؟ کیا یہ سویلین بالادستی ہے؟ اور جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے میڈم شیخ، آپ کل تک تو ہم ساروں کا دماغ یہ سارے لوگ کھاتے رہتے ہیں، کیوں نہیں افہام و تفہیم سے معاملے حل کرتی تحریک انصاف؟ کیوں نہیں پارٹیوں کے ساتھ بیٹھتی؟ اگر یہ ہو جاتا ہے، ابھی تو بہت بڑا اگر ہے کیونکہ ابھی بہت سارے سٹیپ باقی ہیں، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ 2 پوائنٹ ہیں، منڈی نہیں لگے گی، نوٹ نہیں چلیں گے، خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور پھر جو مسائل ہیں دونوں دھڑوں کے ٹکٹوں کے اور دونوں دھڑوں کے جو امیدواروں کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور ایک اعتراض یہ جو کہ ہے کہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف بلے اور مینڈیٹ کے بعد بھی شریک اسمبلیوں میں بیٹھی، شریک اقتدار ہوئی،
उसने पहले वाली गलतियां नहीं दोहराई कि अपनी हुकूमतें भी तोड़ दो, कौमी असम्बली से भी निकल जाओ। अच्छी बात है कि यहाँ आकर इफ़ाम तफ़हीम कर रही है, लेकिन इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें अब अपोजिशन को बांटी जा रही हैं और उनको बांटी जा रही हैं जिनका ये हक ही नहीं था। लेकिन भट्टी साहब, जो आप सवाल उठा रहे हैं, पीटीआई खुद ही तो कंसेंट दे रही है ना अपनी सीट्स देने का, जब वो एडजस्टमेंट के लिए इत्तफाक कर रहे हैं और कह रहे हैं, हामी भर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि ठीक है, दे दो, उन्हीं की सीट्स हैं। तो मिल गई कैसे? अच्छा ठीक है, क्या करें मैडम शेख? मुझे कोई एक रास्ता बता दें, कोई दरवाज़ा बता दें। आप कराची में अली बिन गंडापुर साहब को कराची भिजवा देता हूँ, क्या करें? वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जा चुके, इलेक्शन कमीशन में जा चुके, इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो चुके, सड़कों पर आ चुके, असेंबलियों में बोल चुके, अब क्या करें?